آباد میں جناب کرنل سجاد صاحب، چودھری افتخار صاحب، عباسی صاحب نے لکھے بھی ہیں یہ، کرنل اجمل صاحب، ممتاز خان صاحب، حاجی محمود صاحب، شیخ فاض صاحب، چودھری نوید صاحب، غلام حسین صاحب، چودھری اصغر صاحب، اپنے ٹھہرے باجڑے کیسر جامی صاحب، سرفراز عباسی صاحب، عبداللہ خان صاحب، شیخ فاض کا پہلے نام دیا ہے۔ ہم نے جب اس وارڈ میں سیاست شروع کی تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ راجہ مظہر صاحب اور عابد عباسی صاحب، عابد مغل صاحب، اور یہاں عمران بیٹا بھی دیکھا ہے میرے بیٹوں کی طرح چوئی سلامت صاحب کا۔ جس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا اور اکرم وزیر اموات، اسے میں نے موت کی اطلاع دینے کے لیے رکھا ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ صرف 3 لوگ تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے چوئی سلامت صاحب کو، اللہ جنت نصیب کرے حیدر علی صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ سید دے صوفی لطیف صاحب کو۔ اس شہر میں 47 معتبر جو بڑے بڑے تھے نا، کونسلر چیئرمین، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن غریب عوام ہمارے ساتھ تھی، عام لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اور میں آج اس علاقے میں جب میں 43 کی عابد مغل صاحب سے ہماری تھوڑی بہت خفگی تھی، ہم نے وہ دور کی، وہ خود ہی آئے پرسوں، انہوں نے کہا جی آپ پہ برا وقت آیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا سب کو چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے۔ میں نے کہا برا وقت نہیں ہے عابد صاحب، وقت اور تاریخ بتائے گی کہ سب سے اچھا وقت یہی ہے میری زندگی میں آیا جو میں آج عمران خان کے ساتھ مل کر حلقہ 56 میں اور 55 میں الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مکیہ تیرا شونواز، مکیہ تیرا شونواز، مکیہ تیرا شونواز۔ آج لالی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ سجاد خان صاحب سیاست میں ہمارے مخالف ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہیں، اور ملک کے ساتھ ہمارے خاندانی روابط ہیں، ہماری کسی کے ساتھ جنگ نہیں۔ ایک قوم کا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو، 8 دفعہ 7 دفعہ میں پاکستان کی اہم ترین وزارتوں میں رہا ہوں۔ اگر ایک دفعہ بھی ثابت ہو کہ 7 وزارتوں میں سے ایک ٹیڈی پیسے کا میں نے آپ کے منہ پہ چہرے پہ یہ الزام دیا ہو کہ آپ کا نمائندہ کرپٹ تھا، میں اسی وقت دونوں حلقوں سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ 7 کی 7 وزارتوں میں میں نے اس شہر پہ کبھی داغ نہیں لگنے دیا کہ جو آدمی وزیر بنا وہ بے ایمان تھا یا اس کی دلچسپیاں اور تھیں۔ اور ایک شخص نے پیپلز پارٹی کے دور سے، مسلم لیگ کا دور نہیں تھا، سوچو یہ مخبر جو ہیں، آج کس منہ سے تم عمران خان کے خلاف کیس عدالتوں میں داخل کرتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نے 2 ٹن، 1 ٹن ریفائن ہیروئن اور 1 ٹن خام ہیروئن، 2 ٹن ہیروئن حاصل کی۔ 2 ٹن ہیروئن کا کیس ہے آپ پر عدالت میں، جو کہ 10 ارب کی بنتی ہے، 20 ارب کی بنتی ہے، واللہ عالم 1 ارب سے تو اس وقت زیادہ قیمت تھی۔ آج ہیروئن کی کیا قیمت ہے ایفیڈین کی مجھے نہیں معلوم۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 120 دن پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جے آئی ٹی میں سے نون کا جنازہ نکلے گا اور 5 کے 5 کندھوں سے نکلے گا اور فیصلہ کن نکلے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ایک سازش تھی کہ پاک فوج کو بدنام کیا جائے، پاک فوج کو کھڈے لائن لگایا جائے، پاک فوج کے خلاف ایسے ایسے کارٹون سوشل میڈیا پہ آئیں کہ لوگ شرم سے شرمسار ہوں، پاک فوج کے خلاف ایسے نعرے آئیں، اس لیے کہ لوگ نفرت کے اس معیار پہ پہنچ گئے ہیں۔ لوگ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلیٹ نہ قطری ہیں نہ کسی اور ملک کے ہیں، نواز شریف کے ہیں، اور گلبھوشن یادیو پر جو وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 60 آدمی ہندوستان میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے ہوئے ہیں، 1 آدمی تک ایمبیسی کو رسائی نہیں دی گئی، اور سجن
جندال وہاں سے آتے ہیں جیسے خالہ کا گھر ہے ادھر سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستے کھل جائیں گے۔ ہم سی پیک کے حامی ہیں، بھرپور حامی ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، پاکستان کی سیاست میں دو شہر اہم ہیں، ایک کراچی اور ایک راولپنڈی۔ راولپنڈی نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ سڑکیں بن گئی ہیں، ورنہ ہم نے 60 سکول بنائے تھے اس شہر میں۔ پاکستان میں مولانا مودودی اس دنیا سے چلے گئے یہ خواہش رکھ کے کہ یہاں کوئی ویمن یونیورسٹی ہو۔ سب سے پہلی یونیورسٹی آج 7000 بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، ہم نے بنائی ہیں۔ یہ شیخ رشید ایکسپریس وے پہ 6 ارب روپیہ لگ چکا ہے۔ جتنی مرضی یہ میٹرو چلا لیں، جب تک شیخ رشید ایکسپریس نہیں چلے گی مری روڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور نالا لئی پہ سیلاب کا بھی حل ہوگا، اور پاکستان میں نالا لئی کے حل کے ساتھ اس شہر کی ٹریفک کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ میں انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ناشتہ ہوگا اور ایک افطاری ابھی ہم فیصلہ کر لیں گے، 55 کی بھی کریں گے اور 56 کی۔ یہ ہماری روایت ہے ہمیشہ سے، یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات کرنے لگے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس ملک میں 2 حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ایک عمران خان جو ایک پل بھی سانس نہیں لیتا اور نواز شریف کو گلی گلی کوچا کوچا للکار رہا ہے، اور دوسرا شیخ رشید ہے جس کا یہ مشن ہے کہ اس ملک میں غریب کا راج ہو، اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا راج ہو، اس ملک میں کرپٹ لوگوں سے جان چھٹے، کرپٹ لوگوں سے جان چھٹے۔ اور میں اس 43 یونین کونسل کی کے ناشتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا جینا اور مرنا ہے، اسلام ہماری زندگی کا مشن ہے۔ جو افطار پارٹی ہوگی، میں نے عمران خان کو کل بتا دیا ہے کہ شاید بعض لوگ ان کے مسئلے میں بعض ان کے جذبات ہوں، لیکن میں نے ان سے عوامی مسلم لیگ نے اجازت دی ہے کہ بعض وہ لوگ بھی 56 میں ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کریں گے جو دینی طاقتیں ہیں، اور اس ملک کی ساری دینی طاقتیں انشاءاللہ 56 اور 55 میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اگر اللہ کا منظور۔ اور آج کہا جا رہا ہے جی ہم چین میں ہیں، بڑے شوق سے آپ چین میں ہوں، ہم سی پیک کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے اس سی پیک کی سڑکوں پہ چھلیاں نہیں بیچنی۔ ہم نے وہاں لال ویلی ٹک شاپ یا لال ویلی ٹی سٹال نہیں بنانا، یا وہاں کتری یا پاناما سموسے نہیں بیچنے۔ ہمارا سب سے اہم پورٹ ہے گوادر، جس کے ساتھ ہے پسنی، جس کے ساتھ ہے جیوانی، جس کے ساتھ ہے دیکھو لوگوں سیاستدان وہ ہوتے ہیں، 1 منٹ سوچنا، آپ لوگ ایسے ایسے لوگوں چوروں کو سیاستدان سمجھتے ہو جو F18 کا کاروبار کریں۔ 15 لاکھ روپے میں گوادر کی پورٹ لی گئی ہے 1958 میں، فیروز خان نون نے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ آج ساری دنیا کیوں دیکھ رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ٹھہر جاؤ یار، کوئی بات نہیں، یہ یہاں ناشتہ آرام سے ہو جائے گا، 5 منٹ مجھے دے دیں، ابھی نہ لگاؤ، میں یہی ہوں، کوئی نہ لگائے، کوئی نہیں یہاں جھپٹا مارے گا، ورنہ یہ کیمرے ایک دم دکھائیں گے کہ پنڈی کے لوگ بھی جھپٹا مارنے ہیں۔ آصف زرداری کی تو لوٹ مار کے کھانے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ابد مغل کا حلال کا مال ہے، کھلا مال ہے، کھلا۔ سو ہم بھی یہی ہیں۔ مجھے بھول جائے گا جو میں کہہ رہا تھا، دنیا میں ساری دنیا ایشیا میں منتقل ہو رہی ہے۔ آج روس آ رہا ہے، آج چین آ چکا ہے، امریکہ آ رہا ہے 5 دن بعد۔ کیوں؟ آدھا ایشیا تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، تیونس تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا۔ 5 اسلامی ملک، 7 اسلامی ملک تباہ ہو گئے، 3 اسلامی ملک نشانے پہ ہیں، پاکستان، ایران اور سعودی عربیہ۔ سو ہمیں بہت بڑا سوچنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ دونوں طرف ہم سینڈوچ بن جائیں گے۔ اور آج جو افغانستان میں جو کچھ حالات پیدا کر رہا ہے انڈیا، اگر نواز شریف مودی کی سوچ کو سمجھنے میں ناکام ہے تو یہ اس ملک کی بھائیوں بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بدنصیبی ہے۔ جس بندے نے کبھی 100 صفحے بھی نہیں پڑھے تاریخ کے، یہ قسمت کا کھاتا کھا رہا ہے۔
وہ آج انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کا کیا رول ہوگا، میڈل ایسٹ کی حالات کیا ہوگی، کیا ہوگا بندر عباس کا، کیا ہوگا سعودی یو اے ای کا، کیا نام ہے جس کا، ابو ظہبی کے بیس کا، کیا ہوگا پاکستان کے مستقبل کی سیاست میں 120 دن اہم ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سازش کے تحت فوج کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور اگر اس ملک میں فوج نہ ہوئی میرے بھائیوں، نواز شریف کا مشن یہ ہے کہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دے، فوج کا ڈنگ ہی ختم کر دے تاکہ یہ چور اس ملک پہ قبضہ کر لیں. میں 2017 کو الیکشن کا سال دیکھتا ہوں. اللہ سے آج مدر ڈے ہے، آج ماں کا دن ہے. میری ماں آپ کے پڑوس میں بالکل آپ کے ساتھ دفن ہے. اس دیوار کے پیچھے میری ماں کی قبر ہے. میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا جینا مرنا پاکستان، اسلام اور غریب عوام کے لیے. اور آج مدر کے دن پہ میں یہ اپنی ماں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم پاکستان میں آپ کی عزت ہیں. ہم ساری دنیا میں اگر پہچانے جاتے ہیں تو راولپنڈی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کسی ٹیکسٹائل کے نام سے نہیں پہچانے جاتے، کسی ایفیڈرین کے نام سے نہیں پہچانے جاتے، کسی چوزوں کی فیکٹری سے نہیں پہچانے جاتے، کسی دودھ کی فیکٹری سے نہیں پہچانے جاتے. جہاں دنیا میں بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شیخ رشید افضال حویلی راولپنڈی. یہی ہماری عزت ہے، اسی پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا ان روزوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ہم نے جو فنکشنز کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمارے پرانے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم 1 گھنٹے کا فنکشن کرتے ہیں ناشتے کا، 10 سے 11 ایک ناشتہ اور کریں گے. افطاری جو 56 کی ہے وہ بھی کریں گے، 55 بھی کریں گے. میں تحریک انصاف کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، عوامی مسلم لیگ 55 اور 56 میں الیکشن لڑنے کا اعلان کرتی ہے. اور میں دعا کراتا ہوں تبلیغی جماعت کے، ہمارے یہاں ایک بھائی تھے، کدھر کے ابھی شادی ہوئی ہے.